اب مرید کو کیا کرنا ہے یہ سنو. اب ہماری باری آ گئی. ٹھیک ہے, اب مرید کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے میں آپ کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ارشاد عرض کرتا ہوں. ایھا الولد, یہ آپ کی کتاب ہے. اے میرے بیٹے, آپ نے نصیحتیں کی ہیں, اس میں آپ نے ایک بڑی پیاری نصیحت کی ہے. فرماتے ہیں ایسے پیر جو میں نے بیان کیا, ٹھیک ہے, یہ تربیت کرنے والا عالی جو بھی مدد شرائط بیان ہوئی, آپ فرمائیں ایسے پیر بڑی مشکل سے ملتے ہیں, بڑی مشکل سے ملتے ہیں. اگر یہ دولت کسی کو حاصل ہو جائے اور ایسا کامل مرشد مل جائے اور وہ اسے اپنے مریدوں میں داخل بھی کر لے, تو اس مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کا ظاہر و باطنی ادب بجا لائے. یہ فرمایا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. مرید کیا ہوتا ہے یہ سنی حضرت سیدنا ابو قاسم گرگانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. یہ وہ بزرگ گزرے ہیں کہ جن اور انسان ان کے مرید تھے. انسان ہی مرید تھے, جنات بھی مرید تھے. فرماتے ہیں اور ایسے مرید تھے ان کے کہ ان کے مرید بھی کامل تھے. آج جو مرید تھے نا وہ بھی کامل تھے. فرماتے ہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے, یعنی ان کے مرید کامل بھی ہیں, لیکن پھر فرماتے ہیں ہمارا جی چاہتا ہے کہ دنیا میں ہمارا کوئی ایسا مرید ہو کہ ہم اس کی کھال اتار کر اس میں بھوس وغیرہ بھر کر دھوپ پہ لٹکا دے, تاکہ دنیا والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مریدی کس شے کا نام ہے. صاحب تصنیف جہاں یہ واقعہ نقل ہے لکھتے ہیں کہ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ خود بھی مرید تھے اور وہ جانتے تھے کہ مریدی کیا شے ہوتی ہے. یعنی ہمارا ایسا کوئی مرید ہوتا کہ اس کی کھال اتار کے اسے بھوس ڈال کے لٹکا دیتے, اور پھر دنیا کو کہتے کہ مرید, پھر دنیا کو بتاتے کہ مریدی کس شے کا نام ہے. بیعت ہے, بک جانا. جب بک گیا تو جو بک گیا اس کا اپنا اختیار کیا رہا. ہم تو بک گئے نا, بک گئے نا. اب جس کیا تو بکے, جو کہتا کرو نا بھائی, کریں گے نا. مرید کیسا ہوتا ہے دیکھو. سلطان و مشائخ سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے احباب کے ساتھ کہیں تشریف فرما تھے کہ ناگا کھڑے ہو گئے, پھر بیٹھ گئے. پوچھنے پہ ارشاد فرمایا ہمارے پیر کی خانقاہ میں کتا تھا, ہمارے پیر کی خانقاہ میں ایک کتا تھا. آج اس صورت کا ایک کتا مجھے نظر آیا, اس گلی سے گزر رہا تھا, اس کی تعظیم کی خاطر اٹھ گیا تھا. مریدی کیا ہوتی ہے ان سے کو پوچھے. یہ بات بیان کرنے کے کچھ مقاصد ہیں. جب کئی عملوں میں کمزوری ہے نا ہمارے یہاں, نماز پڑھتے ہیں لیکن کامل نماز کہاں, روزہ رکھتے ہیں کامل روزہ کہاں, قرآن پڑھتے ہیں کامل تلاوت کہاں, زکوٰۃ دیتے ہیں کامل انداز کہاں, صدقہ کرتے ہیں کامل صدقہ کہاں, حج کرتے ہیں کامل حج کہاں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عملوں میں کمی ہے. اور کئی عمل ایسے جو عمل ہیں اس کی روحانیت نہیں ہے. اور روحانیت کی مثال ایسے کہ کان ہو سن نہ سکے, ناک ہو سونگھ نہ سکے, زبان ہو چکھ نہ سکے, آنکھ ہو دیکھ نہ سکے. کیا تو جس طرح کئی عملوں میں کمزوری ہے نا, ایک ویکنیس ہے, کمزوری ہے نا, اسی طرح طریقت میں بھی کمزوری ہے. یہ طریقت کی جو دنیا ہے نا, یہ شریعت سے نکلا ہوا ایک چشمہ ہے. طریقت تصوف کہ بندہ ایک نیک و پرہیزگار اور کامل بندے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے, گویا کہ اس کا یہ نیت ہوتی ہے, اس کا یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے میں اپنی کو منزلیں طے کروں گا. کیا منزل؟ BBA کروں گا, CA کروں گا, ماسٹرز کروں گا. نہیں, میں اپنی نزا کی منزل آسانی سے طے کر جاؤں گا, میں اپنی قبر کی منزل آسانی سے طے کر جاؤں گا. اس کے صدقے میں کامل نمازی بنوں گا, کامل پرہیزگار بنوں گا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل بندہ بنوں گا. میں فنا فی شیخ ہوں گا, اس کے صدقے فنا فی رسول ہوں گا, پھر اس کے صدقے میں فنا فی اللہ ہونے کے درجے کو پاؤں گا. اب یہ باتیں رہ گئی.
یہ ایک راہ سلوک کہلاتے ہیں اس کو، سلوک کی راہ، طریقت کی راہ، تصوف کی راہ ہے۔ صوفیہ کرام نے یہ راہ بتائی، صوفیہ کرام اس راہ پر چلے اور انہوں نے بزرگوں پر کامل یقین کیا۔ جب کامل یقین کرتے تھے تو انہیں کامل شے بھی ملتی تھی، ان کے فوائد بھی کچھ اور ہوتے تھے۔ آپ دیکھیے وہ دور بھی یاد کریں جب حضرت سیدہ بہل الدانا رحمت اللہ تعالی علیہ کہیں کونے میں بیٹھے مٹی کا گھروندا بنا رہے، مٹی کا گھروندا بنا رہے، اور خلیفہ ہارون رشید کے ساتھ آپ کی زوجہ زبیدہ خاتون وہاں سے گزر رہی ہے۔ سواری کو رکوایا گیا، زبیدہ خاتون اترتی آگے بڑھتی ہے۔ حضرت سیدہ بہل الدانا رحمت اللہ تعالیٰ جن کے لیے مشہور ہے کہ وہ مجذوب تھے، ان کے قریب جا کر پوچھتی ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ مٹی کا گھر بنا رہے تھے نا، مٹی کا گھروندا بنا رہے تھے۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ فرمایا جنت میں گھر بنا رہا ہوں، جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ خوش عقیدہ تھی، بزرگوں پر اعتقاد تھا، اس کو اللہ والوں کے تصرف کو جانتی تھی زبیدہ خاتون، دیوانہ نہیں کہا اس کو دیوانہ نہیں کہا۔ کیا فرمایا، کیا کہا؟ بہلول بیچو گے؟ بہلول بیچو گے؟ آپ نے فرمایا ضرور بیچیں گے۔ کتنے کا؟ مثال کے طور پر 10 درہم کا۔ 10 درہم دیے بہلول دانا رحمت اللہ نے، وہ گھروندا برابر کر دیا، مٹی برابر کر دیا، چلی گئی۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا کیا؟ کہا جنت میں گھر لیا ہے۔ کیا کہا؟ جنت میں گھر لیا ہے۔ کہا دیوانی ہو گئی ہے، اور وہ دل سے یہی کہتی تھی کہ میں تو ہوئی دیوانی، دیوانی ہو گئی ہے، اس طرح کو گھر ملتے ہیں۔ وہ باتیں کرتا ہوا چلا گیا۔ خلیفہ ہارون رشید بھی بزرگوں کا ادب کرنے والا، لیکن بس ہوتا ہے نا بعض اوقات تھوڑا بہت وہ سوئی اٹک جاتی ہے، تو جن کی سوئی اٹکتی ہے نا وہ غور کریں کہ بزرگوں پر سوئی اٹکنی نہیں چاہیے، بزرگوں کے تصرف پر اٹکنی نہیں چاہیے، مان لینا چاہیے۔ کیسے ماننا چاہیے؟ رات کو خلیفہ ہارون رشید سوئے، خواب میں دیکھا جنت میں پہنچے، جنت میں چکر لگا رہے ہیں، دیکھا کہ مکان نظر آیا، لکھا تھا زبیدہ خاتون کا مکان۔ اندر جانے لگے، روک لیا۔ کیوں روکتے ہو؟ میری بیوی کا گھر ہے۔ وہ دنیا میں بیوی ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں تو جس کا گھر ہے وہی جائے گا۔ جھنجھلا کر اٹھ گئے، جھنجھلا کر اٹھ گئے اور دوڑے زبیدہ خاتون کی طرف، دروازہ بجایا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ کہا چلتے ہو؟ چلو چلتے ہیں۔ کہاں چلتے؟ کہا بہلول کے پاس، بہلول کے پاس چلتے ہیں۔ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے، وہاں دوبارہ مٹی کا گھر بنا رہے۔ اب ہارون رشید جا کے دو زانو ہو گئے۔ کہا بہلول کیا بنا رہے ہو؟ کہا جنت میں گھر بنا رہا ہوں۔ بیچو گے؟ ہاں بیچیں گے۔ کتنے کا؟ 100 درہم کا۔ بہلول کل تو 10 درہم کا بیچا تھا، 100 درہم کا ایک دن میں اتنی مہنگائی؟ فرمایا کل جو لے گئے تھے وہ بن دیکھے لے گئے تھے، آج جو آئے تھے نا دیکھ کر آئے ہیں۔ بن دیکھے کے دام اور ہیں، دیکھے کے دام اور ہیں۔ بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں، بزرگوں کا تصرف ہوتا ہے، بزرگوں کے اختیارات ہوتے ہیں، اور انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فیض ملتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو سرکار کی خدمت میں تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سل یا ربی، مانگ ربی، کیا مانگتا ہے؟ عرض کی آقا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا۔ مانگا نا، آقا نے منع نہیں فرمایا، اپنی زبان حق کے ترجمان سے کتنے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ سرکار کا صدقہ ہے، سرکار کا فیض ہے، سرکار کا کرم ہے، جو آپ کے اولیاء کرام، آپ کی امت کے ان نیک لوگوں کے اوپر یہ فیض جاری ہو جاتا ہے۔ اس کو مانو مانو مانو۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بیعت نہ کر، ہوش لیا اور بھی کچھ مانگو مانگو کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہ نہ حاجت اگر اور آقا سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مرید کے لیے فرما رہے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، مرید اپنے پیر کی تعظیم کرے اور اسے تمام اولیاء زمانے پر مرجح رکھے، ترجیح دے۔